ویلکم بیک ٹو دی ریولیوشن. بہت زبردست انٹینس باتیں چل رہی ہیں, تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے جی دیکھیے, دس از دا موسٹ فنڈامنٹل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہ اگر آپ ایک روحانی ڈائمینشن پہ چلنا چاہتے ہو تو پہلے ڈیسائیڈ اینڈ تھنک ود اپنے غار ہرا میں جاؤ. گو ان یور اون غار ہرا. ایوری ہیز اے غار ہرا آف ہز اون. غار ہرا کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے ایک لمحے کے لیے رک کے سوچو کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے. اینڈ ونس یو ڈیسائیڈ کہ میں نے اسپرچل ڈائمینشن پہ چلنا ہے, اپنی خودی کو ریوائو کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, دین آلسو لک فار سم بڈی کہ جو آلریڈی سفر پہ چل چکا ہو, جو تمہیں گائیڈ کر سکے. اور علامہ اقبال بذات خود, دیکھیے بعض کلام ایسے ہوتے ہیں, بزرگ جب یہ کتابیں لکھتے ہیں نا, جب یہ بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں تو اس کلام میں برکت ہوتی ہے, اور آپ اس کتاب کو پڑھ کے ہی انرجائز ہو جاتے ہیں کہ بعض کتابیں آپ کے وجود پہ اتنا افیکٹ کرتی. کلیات اقبال اس میں سے ایک ہے, بذات خود قرآن پاک اس میں سے ایک ہے. قرآن پاک پڑھ کے انسان کے وجود کو, تلاوت سن کے انسان کا کیمسٹری چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ کے بندے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے, اتنی فورس فیلڈز ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جا کے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کرنا پڑتا ہے what was that? That's how I feel when I'm with you. That's how I feel when I'm with you. Well, but there are so many people who do that to me. Exactly. I mean that the trail never stop, and I hopefully it doesn't stop. آپ سے جو سیکھتے ہیں وہ ہم بھی کسی سے رزق سیکھ کے تقسیم کر رہے ہیں نا. ہمارے بھی بزرگ استاد بڑے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کچھ سکھایا, ورنہ نعوذ باللہ یہ سب چیز اپنے علم سے سیکھی بھی تو نہیں ہوتی ہے. کوئی انسان اگر تکبر یہ کرے کہ میں نے قوت بازو سے یہ سب سیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا, کیونکہ یہ اللہ کا کرم اور احسان کے سلاو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لیکن اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو ایسے دوست تلاش کرنے پڑتے ہیں. اینڈ دین واٹ ہیپن, پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مشکل سفر ہے, وی ریئلائز, کیونکہ حالات جو آج کل ہیں وہ کیا ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جس میں اقبال ڈیفائن کرتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات تمہیں نظر آئیں گے وہ تمہیں یہ نظر آئیں گے کہ ہم نے اپنے کعبہ کو بتوں سے آباد کیا ہوا ہے. وہ بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ 360 بت جو کعبے میں اس وقت تھے, آج بھی ہمارے معاشرے میں 360 بت ہیں, ہمارے دلوں میں 360 بت ہیں, ہمارے معاشرے میں 360 بت ہیں. خندزن کفر است بر اسلام ما, کفر کا حال یہ ہے کہ ہمارے اسلام پر ہنس رہا ہے. they're laughing at us. کہ یعنی کس قسم کے مسلمان ہیں, ان کے باپ دادا پوری دنیا فتح کرتے تھے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حب دنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہیں, دنیا کی محبت میں ہیں, موت سے خوف کھاتے ہیں, بزدل بغیرت بے شرم ہوئے ہوئے ہیں, اور کفر ہم سے روب نہیں کھاتا. they're not afraid of us, they're not scared of us. جب مسلمان اتنے بے شرمی کی حالت میں آ جائیں کہ جو انوائرمنٹ ہے ہمارے اطراف میں, تو اس ماحول میں کسی سے یہ کہنا کہ سٹینڈ لے کے اپنی عزت اور خودی اور عزت وقار کے لیے, ڈگنیٹی کے لیے سٹینڈ لو, تو لوگ اس سے یہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے. اور جو سٹینڈ لے گا اس کو کہیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنسیز ہوں گی جب ہی سٹینڈ لے رہا ہے, ورنہ انسان میں ایز اف آج کے دور میں بندے ایجنسیوں کے بغیر کوئی کام نہیں, ایجنسیوں کے بغیر, یا آج کے دور میں کیا اللہ کے غیرت مند بندے ختم ہو گئے؟ Is this what people are saying? That's exactly what they're saying. اور وہ جو ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک انہونی بات ہے. کہتے یہ باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی جو آپ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ we change all our lives, we turn into some fanatic. وہ یہ اس کو اس طرح پکچر کرتے ہیں. دیکھو علی, ایک بات یاد رکھو, اگر اسلامک ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے, ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں, انہوں نے زندگی کے 20 30 40 سال گزار لیے تھے کفر میں, اس کے بعد یو ٹرن کیا. They have all made U-turns in their life after they had passed 30-40 years of their life. تو زندگی میں انسان یو ٹرن کرتا ہے, آدھی عمر میں کرتا ہے. That's happening to me now, right now. It's happening to all of us. We all make major decisions. اب جب بھی کسی صحابی نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد کسی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ ماضی میں تو تم یہ کرتے تھے, اب تم یہ کر رہے ہو. کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی پہلے تو آپ اس سسٹم کا حصہ تھے, آج آپ کو یہ باتیں یاد آ گئی ہیں, تو یار this is, it always happens with every person in life. کیٹ سٹیون ساری عمر پاپ سنگر رہا ہے, لیکن اب 70s کے بعد یوسف اسلام بن گیا جا کے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ he's back on with his, میں نے بھی پرسوں ہی اس کی پرفارمنس دیکھی, وہ واپس اپنے گٹار اور اس پہ آ گیا, لیکن he is singing for a cause. وہ یہ ہے کہ پہلے تو اس نے بالکل ایک ریجیکٹ کر دیا تھا نا کہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ پتلون چتلون واپس اس میں گٹار شٹار, اور لیکن وہ جو گانے گا رہا ہے وہ پریز آف اللہ اینڈ آل دوز آئیڈیالوجیز. اور اسی طرح لیوپولڈ ویس محمد اسد بن گئے جا کے, اسی طریقے سے مارٹن لنگز جو ہیں وہ ابو بکر سراج الدین بن گئے جا کے. تو اسی جب یہ سارے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں زندگی کے آدھے موڑ پہ جا کے, تو یہ اس بات کے تانے نہیں دیے جاتے کہ پہلے تم اس طرح کیا کرتے تھے اور اب تم کیا کر رہے ہو. دا پوائنٹ از کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انسان خوش نصیب ہے کہ اس کی زندگی کا سانس بند ہونے سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے, اور انسان کو اس موقع کی قدر کرنی چاہیے جو سانس اس کو ملا ہوا ہے. Anybody who wants to bring around change, پہلے اس کو چینج اپنے وجود میں لانا ہے, کیونکہ زمانے کے جو حالات ہیں اس وقت وہ بہت مشکل ہیں, بہت بڑا چیلنج ہے اپنے آپ کو. دریا ہے جس میں آپ کو بہا کے لے جائیں گے. یعنی اٹس لائک
तेज दरिया में आपको अगेंस्ट द टाइड, अगेंस्ट द करंट स्विम करना है. Nobody wants to do that. Nobody wants to do that because it's struggle, because it's difficult. लेकिन इकबाल क्या कहते हैं कि तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा या उकाब, ये चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. अगर हेडविंड ना हो जहाज पे तो जहाज कभी टेक ऑफ ना करे. अब ये एटीट्यूड की बात है. एक एटीट्यूड ये है कि हेडविंड बहुत ज्यादा है, लेट्स मेक इट अ टेलविंड, उसको किसी उसके साथ साथ चल जाते हैं. दूसरा ये है कि नो, विल कट थ्रू इट, विल मेक आवर वे थ्रू. और यही गैरतमंद दलेर लोग जो तारीखें तब्दील करते हैं, उनमें ये एट्रीब्यूट यूनिक होता है. उनके नजदीक शिकस्त हम मानना कोई मायने नहीं रखता. Going against the grain is they always go against the tide. आपको जो फर्क नजर आएगा उस शख्स में कि जो कुछ भी नहीं है, जिसका नाम भी तारीख नहीं जानती, और उस शख्स का जिसने तारीखें तब्दील कर दी. तारीखें तब्दील करने वाले always went against the tide. Wow. I don't know, the question we're going to ask people ke, do you want people jo swim with the tide or go against the tide? Because I see it in every day. आजकल के जितने भी लोग हैं, जितने भी नौजवान लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया यही है कि वो शायद समझते हैं कि वो इस पूरी जो बातें हम इस प्रोग्राम के ऊपर कर रहे हैं इकबाल की डॉक्ट्रिन के हिसाब से और इस्लाम की डॉक्ट्रिन के हिसाब से, वो समझते हैं कि वो उनके लिए करना नामुमकिन है. बिकॉज वो अपनी इस जिंदगी के अंदर, इस दलदल के अंदर इतना फंस चुके हैं कि उनके लिए निकलना शायद बहुत मुश्किल है. अगर इम्पॉसिबल नहीं तो बहुत मुश्किल है, और वो मुश्किल काम कोई करना नहीं चाहते. और आई कैन सी द पॉइंट हियर, जब हकीम साहब ये सब बातें बताते हैं कि ये करना बहुत जरूरी है, just to realize your own self के what you're capable of. And with that we're going to go on a break, and after the break we're going to come and conclude the show.